بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں سعودیہ میں امامت اور مؤذن اور خادم بننے کے بارے میں۔ کیا آپ سعودیہ میں کسی مسجد میں امام بننا چاہتے ہیں یا مؤذن بننا چاہتے ہیں یا خادم بننا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے یا آپ کی خواہش ہے، آپ سعودیہ میں ہیں یا سعودیہ سے باہر ہے، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کہیں بھی کسی ملک میں ہے اور آپ یہاں سعودیہ میں امام، مؤذن یا خادم بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودیہ میں امام بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو حافظ قرآن ہونا چاہیے اور اچھی خاصی تلاوت آنی چاہیے، آپ کو تجوید آنی چاہیے اور آپ کے مخارج اور حروف کا صحیح ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات آپ کے پاس آواز کا جادو ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو عربی پہ عبور ہو تو پھر نور علی نور بات ہے، اور یہ آپ کو اور بھی آگے بڑھائے گی اور آپ جو ہے اور آگے بڑھ سکیں گے۔ اب وہ لوگ جو سعودیہ میں ہیں، کسی بھی ویزے سے آئے ہوئے ہیں لیکن وہ حافظ قرآن ہے، عالم ہے، قاری ہے، لیکن کسی اور کام پہ لگا ہوا ہے، کام کوئی اور کر رہا ہے، اور وہ امام اور مؤذن یا جو ہے مدرس التحفیظ یعنی قرآن پاک پڑھانے کا، حفظ کرانے کا معلم بننا چاہتا ہے، تو اگر وہ سعودیہ میں ہیں تو وہ کیا کریں؟ وہ سب سے پہلی بات یہ کریں کہ اگر وہ آزاد ویزے پہ ہیں، اپنی مرضی کا کام کر رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس جو ہے پابند نہیں ہے، تو پھر وہ ان دوستوں سے روابط بڑھائیں جو ائمہ ہیں، جو مدرسین ہیں، جو بچوں کو پڑھاتے ہیں مساجد میں یا مساجد میں امامت دیتے ہیں یا اذان دیتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے بڑھائیں اور ان سے معلومات لیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنا نمبر دیں گے اور ان کے لیے راستے بنائیں گے اور ہم آپ کی رہنمائی بھرپور کرتے رہیں۔ اور اگر آپ سعودیہ سے باہر ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں اور یہاں پہ آنا چاہتے ہیں کسی بھی ویزا سے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ کہیں پہ بھی امامت، مؤذن اور خادم کا ویزا نہیں ہے۔ یہ ویزے آپ کو ویسے لینے پڑتے ہیں کہ کسی بھی کام کا ویزا ہو، لیکن آپ یہاں پہ آ کر کسی کے پابند نہ ہو کام کے، بس ویزے میں نام کچھ بھی ہو لیکن آپ میں اہلیت ہے امام بننے کی اور بچوں کو پڑھانے کی یا مؤذن بننے کی، تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ رابطے کر کے، ہم جیسے لوگوں سے رابطے کر کے آپ کسی بھی مسجد میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی ویزے سے آئیں، چاہے وہ سائق خاص کی ہو، عامل منزلی کی ہو، کسی بھی ویزا سے ہو، لیکن آپ یہاں پہ آئے، ٹھیک ہے، پہلے مدت میں آپ کچھ بھی کام کریں تاکہ آپ بے خرچ نہ ہوں، اور پھر اپنے رابطوں کے ذریعے سے ایسی جگہ تلاش کریں کہ جو آپ کا مقصد ہے، جس کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ اپنے مقصد میں کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی جگہ پہ امام مؤذن لگ جاتے ہیں، تو آپ کو کتنے فوائد ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کسی نے آپ کو امام رکھ لیا، مؤذن رکھ لیا، تو اس کے ساتھ آپ کی اتفاق یعنی کسی بات پر ہو گئی، تو مثال کے طور پر امام 1000 سے لے کر 1500، 2000، 2500 تک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اتفاق مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی امامت کرا رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا ہوتا، اور کوئی امامت اور مؤذن یعنی اذان دونوں ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، اور کوئی تینوں کہ امامت، مؤذن اور مسجد کی صفائی ستھرائی، باتھ روموں کی ہر چیز کی صفائی ستھرائی سے لے کر وہ ساری مسجد کو سنبھال لیتا ہے، تو اس کو 1500 سے 2000، 2500 ملتے ہیں، اور کسی کو اس سے بھی کم ملتے ہیں، کوئی بخیل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو دن کو تو آپ ویسے بھی فارغ ہوں گے، آپ کوئی دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، درزی ہیں، کسی کے پاس جو ہے بیٹھ کر آپ دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں، ڈرائیور ہے تو گاڑی لے کر 2-3 ہزار ریال کی گاڑی لے کر آپ بچوں کو اسکول لے کر جا سکتے ہیں، اس کے پیسے آپ کو مل سکتے ہیں، پرائیویٹ دوسرے جگہوں میں پڑھا سکتے ہیں، حلقات التحفیظ میں آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، جو ایک حلقہ جو 1 گھنٹہ کا ہوتا ہے، اور مہینے کے بعد آپ کو اس کے 500 سے لے کر 1000-1200 تک کے ریال ملتے ہیں۔ یہ آپ کو سارے چانسز ملتے ہیں، اور یہ ایک دم نہیں ہوتا، آرام سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ ایک دن اس جگہ پہ پہنچیں گے کہ آپ کی تنخواہ یعنی تقریباً سال میں 2 سال میں کہ آپ کی تنخواہ 3 سے لے کر 4000 ریال تک بن سکتی ہے۔ اور مزے کی بات کہ جو لوگ مثال کے طور پر ایسے ویزے سے آئے ہوں جن کا مہینہ بڑا ہو، یعنی جس کا درجہ اونچا ہو، یعنی سائق خاص نہ ہو، عامل منزلی نہ ہو، عامل مزرعہ نہ ہو، اور جو ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے مہینے یہ نہ ہو، کوئی اور مہینہ ہو،
تو اس کے ذریعے سے اگر وہ آیا ہوا ہے تو وہ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتا ہے، اپنی فیملی کو بھی بلا سکتا ہے. اور اگر اس کے فیملی، اس کی گھر والی حافظ قرآن ہے تو اس کے لیے الگ چانسز ہے. یہاں پہ عورتوں کی بھی بہت کمی ہے پڑھانے کے اعتبار سے. اگر ان کو قرآن پاک پڑھانا آتا ہے تو قرآن پاک پڑھا سکتی ہے، اگر ان کو انگلش پڑھانا آتا ہے تو پرائیویٹ جو ہے وہ ٹیویشن وغیرہ اپنے تھوڑا سا چھوٹا سا اشتہار لگا کے وہ ٹیویشن بھی پڑھا سکتی ہے اور اس سے بھی وہ پیسہ بنا سکتی ہے. لیکن آج کل جن کے پاس بھی فیملیاں تھی انہوں نے فیملیاں بیچ دی، کیونکہ ان کے ٹیکسز اور ان کے ویزوں کے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے، تو اس وجہ سے کوئی نہیں رکھ سکتا. لیکن اگر آپ کے پاس بچے نہیں ہیں اور آپ کے پاس صرف آپ ہے اور آپ کی بیوی ہے تو پھر ماشاءاللہ آرام سے بہت سا عرصہ آپ یہاں پہ سعودیہ میں گزار سکتے ہیں، اور سعودیہ کے نعمتوں سے اور ان کے ماحول سے اور یہاں پہ مادی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو سعودیہ سے باہر ہیں، یہاں آنا چاہتے ہیں، تو مہربانی کریں ایسے بندے سے ویزا لے جو آپ کا یہاں پہ ہو، جس کو آپ جانتے ہوں کہ بھائی میں پابند نہیں رہوں گا کسی کام کا، میں اپنی مرضی کا کام کروں گا. تو پھر جو ہے آپ آرام سے جو ہے 3 سے 4 ہزار ریال کما سکتے ہیں. تو جو بھی بھائی یہاں پہ آنا چاہیں اور پہلے مثال کے طور پر کوشش کریں کہ ویزا صحیح لیں، پابند نہ لیں، اور تاکہ بعد میں مشکلات نہ ہوں. اور یہاں پہ آ کر انشاءاللہ ہم اپنا نمبر بھی دیں گے اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ بھی کریں گے اور آپ کی رہنمائی بھی کریں گے. اور آپ ان دوستوں سے بھی رابطے بڑھائیں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں یا آپ کے لیے کوئی اچھی جگہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو سعودیہ میں آنے کے خواہش مند ہیں یا آنا چاہتے ہیں یا قریب میں آ رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آگے تک شیئر کریں. شکریہ، دیکھنے کا شکریہ. جزاک اللہ خیرا فی الدارین.